اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آپ لوگوں کا مت کا بھی آج لاسٹ پارٹ ہو جائے گا، اور الحمدللہ ایک اچھی پروگریس، اچھی سمجھ، اچھے ہر بار کا بیچ الگ الگ آتا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ کی طرف سے سبحان اللہ بہترین لوگ دیکھنے ملتے ہیں۔ کبھی کوئی زیادہ سوال کرنے والے اور اتنی بار پوچھنے والے مل جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے پوچھنے سے دوسروں کو بھی اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ شروع میں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لیڈی کتنی بات کر رہی ہے، لیکن الحمدللہ لاسٹ آتے آتے لوگ ان کی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اتنے سوال کرے کہ ہم لوگ کے سارے ڈاؤٹ یہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ بات کرنے والے، محبت دکھانے والے، چپ رہنے والے، سبھی طرح کے لوگ سبحان اللہ آتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ خیر کا معاملہ کرے ہم سبھی کے ساتھ، ہم سب کو دنیا میں اللہ کے لیے جمع ہونے کا ریزن اللہ تعالیٰ نیک دل ہمارا صاف رکھیں، اور ریزن ہو کہ اللہ کے لیے ہم سب جمع ہوئے تھے تو ہم سب جنت کے بھی ساتھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہم سب جنت کے بھی ساتھی بنے، آمین یا رب۔ پیاری پیاری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ چلیں شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پوائنٹ۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ فضیلت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد بقرہ ہم لوگ لے رہے تھے، اور بقرہ کی تلاوت اور سماعت یعنی اس کا سننا جادو کا بہترین علاج ہے۔ اگر کسی پہ کوئی جادو وغیرہ ہوا ہو تو اس کے علاج کے لیے سورۃ البقرہ سننا یا اس کی تلاوت کرنا یہ بہترین علاج ہے۔ اور جادوگر سورہ بقرہ پر غالب نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اس کو ہرا نہیں سکتا، اس کے اوپر نہیں آ سکتا، سورۃ البقرہ کے اوپر نہیں اس کا کام چلتا ہے کہ وہ اس کے اوپر نکل جائے، غالب ہو جائے اس کے اوپر۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے گھر خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتا، الحمدللہ خیر اور برکت آتی ہے، اس میں محرومیت نہیں ہوتی۔ اس طرح سے قیامت کے روز سورۃ البقرہ اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی۔ چلیں اتنے بڑے بڑے الفاظ لکھے ہیں کہ جو اسے پڑھے یاد کرے اس کے لیے قیامت کے دن جھگڑا کرے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، یعنی اسے جنت تک پہنچا کے رہے گی۔ کس بات پہ جھگڑا کرے گی؟ اس کو اجر اس کا دلوا کے رہے گی، اس طرح کی بات ہے، یعنی غلط کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں وہ بندہ اس نے سورہ بقرہ اس لیے کری اور اللہ سے محبت رکھتے ہوئے سب کچھ کر رہا ہوگا تو پھر اس کو اس کا فائدہ اسی طرح سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین۔ حدیث ہے حضرت ابو امامہ البہیلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، خاص کر 2 سورہ، یعنی کون سی؟ 2 روشن سورتوں کی تلاوت کرو۔ 2 روشن سورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 کا نام لیا۔ قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی یہ 2 سورہ، جیسے 2 بادل یا 2 سائبان، سائبان یعنی سایہ کرنے والے، یا جیسے کہ جی میری آواز برابر آ رہی ہے؟ چلیں 2 ٹولیاں ہیں، کس طرح کی شیڈ بتایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ اس طرح سے آئیں گی، اس شکل میں آئیں گی۔ 2 پرندوں کے گروپ ٹائپ ہوگا، یا 2 قطار ہوگی، 2 ٹولیاں ہو سکتی ہیں، 2 سائبان ہو سکتے ہیں، چھتری ٹائپ ہو سکتی ہیں، یہ سب بتایا انہوں نے، ایسی شکل میں آئیں گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی کہ سورۃ البقرہ ضرور پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، یعنی برکت ہوتی ہے، اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، یعنی حسرت اتنا بڑا نقصان ہے کہ لوگ پھر حسرت کریں کہ کاش ہم بھی ایسا کر رہے ہوتے، اتنا بڑا اجر ہے نا اس کا، اس لیے کہا کہ اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلم کی حدیث ہے 1874۔ تو ایک ہی حدیث میں اتنی ساری اس کی فضیلتیں لکھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسے پڑھنے والا، گھر میں تلاوت کرنے والا
کم سے کم چلیں روز نہیں پڑھ رہے ہیں تو روز پلے کر کے سننے والا بنا دے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ حفظ بھی آسان پھر ہو جاتا ہے سنتے سنتے سنتے. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم لوگ اسے حفظ کریں گے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم کو یہ جنت تک لے کے جانے والی ہمارے لیے کوئی بولے وہاں کوئی نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں نا ڈوبتے ہوئے کو تنکے کے بھی سارا وہ اس سے لینا چاہ رہا ہوتا ہے، تو بہت ہی خطرناک جگہ ہے. تو ہمیں ایسا لگے گا کہ کاش کچھ ہوتا ہمارے پاس تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے. اور اللہ کرے کہ یہ اس کو اپنے سامان ہم لوگ جمع کریں، کیونکہ سفر پر جانا ہی جانا ہے. اور ایسا سفر جس کی ٹکٹ کی ڈیٹ بھی نہیں ہے، ٹکٹ کٹے ہوئے ہیں سب کے، کوئی ڈیٹس نہیں معلوم ہے. کوئی آج چلا گیا، اور ہارٹ اٹیک تو ایسے آ رہے ہیں. ابھی 2 دن تھوڑے دن پہلے مٹی میں گئے تھے، ایک کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اور سب سے بڑا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، بڑے بڑے گریجویشن وغیرہ میں تھا. تو نہ کسی بچوں کی شادی دیکھی، نہ دادا بنے، نہ نانا بنے، نہ کوئی اور بڑھاپا آیا تھا یا کوئی ایسے لگ رہے ہوں کہ بیمار تھے، کچھ بھی نہیں، لیکن چلے گئے. سب کو اسی طرح سے جانا ہے، اور ہم لوگوں کو لگتا ہے ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے، ابھی تو ہم 30 سال کے ہیں. قیامت کے قریب اچانک جوان موتیں، اب تو سب سننے میں آ رہا ہے بہت ہی زیادہ نا، یہ کہ اچانک کی موتیں اور جوان موتیں. کوئی 80 سال 90 سال تک پہنچ ہی نہیں رہے ہیں، 40 سال میں انسان بوڑھا ہوا جا رہا ہے. اللہ اس کو سمجھنے والا بنائے کہ کیسے اتنی جلدی وقت گزر رہا ہے، اور کیسے ہم لوگ یہ اس وقت کو قیمتی نہیں سمجھ رہے ہیں. اور کسی کا کچھ مار لینا، کسی کا اس طرح کی زندگی اپنی بنا کے رکھی ہے. اللہ معاف کرے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب. مد میں سے چوتھا پارٹ ہمارا آج شروع ہونا ہے. پہلے 2 پارٹ تھے، ریزن بتائیں کہ کس وجہ سے مد بنتا ہے. پہلے والے 2 حروف مدہ کے بعد کیا آ جائے؟ اور تیسرے میں کیا آ جائے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ہاں آفرین بتائیے، پہلے جو 2 مد ہیں اس میں حروف مدہ کے بعد کیا چیز آ جائے گی جو آپ کو اسے 4 یا 5 حرکت کھینچنا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے اس میں حمزہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے گی. حمزہ آ جی جائے گی تو مد جی واجب یا مد جائز بن جائے گا، چاہے جی ایک ہی کلمے میں ہو چاہے الگ الگ 2 کلمے میں ہو. جی. اگر ایک ہی کلمے میں ہو تو اس کی لگ بھگ پہچان کیا ہے؟ آپ کیسے پہچانیں گی کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے؟ کیونکہ ابھی ہم لوگ عربی اتنے اچھے سے نہیں جانتے، نہیں پتہ چل پا رہا ہوتا ہے کہ یہ سنگل ورڈ ہے یا الگ الگ ورڈ ہے، کیونکہ لکھنے کے طریقے سیپریٹ بھی ہوتے ہیں. تو حمزہ ہوگا نا. ہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ اصلی شکل میں. ہاں جی. اور اگر 2 الگ الگ ورڈ ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ ہر جگہ کمپلسری نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو مل جائے گی کیا؟ الف کی شکل میں. لیکن مد جائز کب بنتا ہے یہ بتائیں گی نرگس؟ جی آسیہ خاتون نرگس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مد جائز کب بنتا ہے؟ مد جائز مد جائز حروف مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آئے اور دونوں الگ الگ کلمے میں ہو، دوسرے کلمے میں ہاں تو چلیں. مد آپ جائز کا ہوگا. اچھا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ حروف مدہ اور حمزہ الگ الگ ورڈ میں آئے. یہ تو آپ کی ایک چھوٹی پہچان ہے، جو کہ کبھی کبھی یہ پہچان جو ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ پہچان کے لیے زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ کہیں 2 کلمے میں یا سنگل 2 کلمے کلمے میں. میں یہ آئے. اچھا جی جزاک اللہ خیر، بہت اچھا جواب ہے الحمدللہ. اور جزاک اللہ خیر. عذرا بتائیے مد واجب کب بنتا ہے؟ فرحین؟ فرزانہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرزانہ خان بولیے. مد واجب اس وقت بنتا ہے جب حرف مد کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں تو وہاں مد واجب ہوگا. یہ والا جواب جو ہے وہ بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچکانا جواب ہے، کنسیڈر
یہ آپ کہہ السلام سکتی ہیں، علیکم. لیکن آپ کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی عذرا، جی یہ ان کا جملہ کمپلیٹ کر دیں. آپ کا اصلی جواب کیا ہے؟ عربی کی کوئی کتابیں آپ دیکھیں گی تو وہ لوگ یہ پارٹ نہیں لکھتے ہیں کہ اصلی شکل اور عارضی شکل، لیکن وہ جی اصل بات کیا ہے؟ چلے بتائیں کیا ہے. حمزہ کے بعد حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے. ہاں، یعنی ایک سنگل ورڈ میں آ جائے. یہ آپ کا اچھا جواب ہے. ٹھیک ہے، بعد میں آپ پہچاننے کے لیے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک اور بات پہچانی ہے کہ اصلی شکل میں لگ بھگ لکھی ہوئی ملتی ہے زیادہ تر ورڈز میں، لیکن کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ ایک ہی ورڈ میں ہونے کے باوجود وہ الف کی شکل میں لکھے گئے ہیں، اور کچھ ورڈ ایسے ہیں جو الگ الگ ہونے کے باوجود وہ اصلی شکل میں لکھے ہوئے ہیں. تو ایسا کم ہے، ریئر ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے کہ آپ شکل دیکھیں. اس میں کس بات پہ ڈیپینڈ ہونا ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ دیکھنا ہے. ہاں، سنگل ورڈ ہے یا الگ الگ ورڈ میں آیا ہے تو پھر وہ جائز ہو جائے گا اور یہ یہ واجب ہو جی جائے گا. بارک اللہ فیک. جی عذرا بتائیے، تھرڈ والا جو ہم لوگ نے پڑھا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ کے بعد کیا آ جائے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عذرا بولیں. کون سا میم؟ مد لازم. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس مد لازم ہے. جی، جی حروف مد کے بعد کیا آئے گا؟ حروف مد کے بعد بولنے دیں، بتا رہی ہیں. جی بتائیں عذرا. حروف مد کے بعد کیا آئے گا؟ مطلب مجھے دیکھیے، کبھی بھی آپ کا رول بنتا ہے تو وہ حروف کچھ ایسا ہوتا ہے. سکون آ جائے تو اس وقت کچھ 6 حرکت کھینچ کر پڑھتے ہیں. ہاں، سکون آئے جی گا تو 6 جی کھینچیں گے. 2 ہیں ریزن اس میں، سکون بھی آ سکتا ہے اور ایک اور چیز بھی. فرحین بتائیں. جی تشدید آ جائے یا سکون آ جائے. تشدید. جی، 2 چیزیں عذرا آپ نے ایک صحیح بتا دی تھی، ایک آپ کی میں سے شدہ بھی. اگر شدہ بھی ہاں آ سکتا ہے، شدہ میں بھی وہی ہے، پہلا ساکن نہیں ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے حروف مشدد میں پہلا ساکن دوسرا متحرک. تو اصل بات تو یہی ہے کہ حروف مد کے بعد ساکن آئے گا، چاہے تشدید کی شکل میں یا ساکن. لیکن آپ کہیں حروف مد کے بعد اگر شدہ یا جزم دیکھیں گے، سکون دیکھیں گے، تو ہم مد لازم کھینچیں گے. اس کی حرکت کتنی ہوتی ہے؟ 6 حرکت ہوتی ہے میم. 6 حرکت. ٹھیک. بارک اللہ فیکم. ماشاء اللہ، بہت اچھے سے بھی جواب دے رہے ہیں آپ. ابھی آپ کے پورشن کا لاسٹ یہ ہمارا مد ہے جو کہ اس کی کوئی سائن نہیں ہوتی ہے. اب آپ اسے کیسے پہچانیں گی؟ ابھی تک تو آپ نے دیکھا ایسے یا پھر ایسے بنا ہوتا ہے، اور عربی قرآن میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا کہ سارے کے لیے انہوں نے ایسے کر کے لگایا ہوتا ہے، اس کے اوپر یا اس کے اوپر یا اس کے اوپر. تو اب آپ مد عارض کب بنتا ہے؟ آپ نے کبھی دھیان دیا ہو کہ تلاوت سنی ہو اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا تھا جو رحیم کو اتنا بڑا کھینچ دیا؟ الحمد للہ رب العالمین، یہ کیا تھا جو عالمین کو اتنا بڑا کھینچ دیا؟ کیونکہ یا ہم لوگ نے سیکھا ہے حروف مدہ اگر ہیں تو 2 حرکت ہے نارمل، اور حروف مدہ کے بعد کچھ ہے تو پھر وہ اس طرح سے حمزہ آ گئی ہے، سکون آ گیا ہے، شدہ آ گیا ہے، کچھ آ گیا ہے تو پھر اسے کھینچتے ہیں. لیکن یہ نارملی رکتے وقت اس کو کیا ہم کر رہے ہیں، یہ ہے مد عارض. عارض للسکون، اس کا پورا کیا نام ہے؟ مد عارض للسکون. للسکون مانے سکون کے لیے، عارض مانے ہوتا ہے عارض. آپ نے اگر اردو میں سنا ہو عارضی، جو کہ ہم لوگ نے اس میں بھی پڑھا ابھی کہ عارضی مانے ہوتا ہے فرضی. عارضی کوئی چیز اگر ٹمپریری پرماننٹ نہ ہو، ٹمپریری ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عارضی. ٹھیک ہے، تو جو تھوڑی دیر کے لیے کام کیا جاتا ہو، وہ پرماننٹ نہ ہو، وہاں پر اس کا فکس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عارضی. تو عارض اس میں کیا ہے؟ مد عارض جو لکھا ہے سکون عارضی ٹمپریری کیا کام ہو رہا ہے اس میں؟ رکتے وقت جو ہم لاسٹ والے پر، اگر جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے قریب، لاسٹ والے پر قریب بن لکھا ہوا تھا، لیکن رکتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں؟ عارضی سکون. عارضی یعنی ٹمپریری سکون لگاتے ہیں. اصل تو وہاں پہ کیا ہے؟ اصل اس کی کیا ہے؟ تنوین ہے.
لیکن آپ نے رکنے کی وجہ سے کسی وجہ سے اس کے ساتھ کچھ عارضی کام کیا ہے، وہ کہلاتا ہے عارضی سکون. رکنے کی وجہ سے اس کو ساکن کرنا عارضی سکون کہلاتا ہے. تو جب آپ سانس لیں، عربی میں کیا ہے کہ ہمیں بغیر کسی بھی اس میں سکون لگائے نہیں رکنا ہے، یہ رول ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو رکنا ہے تو آپ کو لاسٹ والے کو عارضی سکون دینا پڑے گا، جیسے کہ النار، الناری لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ رکیں گی تو آپ اسے کیا پڑھیں گی؟ نار. تو جب آپ عارضی سکون لگائیں اور اس سے پہلے حروف مدہ آ جائیں، بہت آسان ہے، حروف مدہ آ جائے تو ہم اسے مد عارض کر کے پڑھیں گے، مد عارض لسکون. یعنی اور اس کی کتنی ہوتی ہیں رینج؟ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 6 بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ چاہے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ہم نے سب میں 2 پڑھا تھا، پھر 4 پڑھا تھا، پھر 6 پڑھا تھا. تو یہ اس کی رینج 2 4 6 میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ کب بنتا ہے؟ جب آپ عارضی سکون لگائیں اور اس سے پہلے حروف مدہ میں سے کچھ بھی آیا ہو، حروف مد آئے ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہ النار ہم لیتے ہیں، الناری لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو یہ ہو گیا اس کا حروف مد اور یہ ہو گیا اس کا عارضی سکون. رو پر ہم نے سکون لگایا، اس سے پہلے حروف مد آ گیا تھا، تو ہم کیا کریں گے؟ 2 4 یا 6 حرکت میں سے کتنا بھی کھینچ دیں گے. اور اس مد کا کیا نام ہے؟ مد عارض للسکون، یا آپ کہہ لیں مد عارض، پورا کہہ لیں تو اچھی بات ہے، آگے جا کے آپ سنیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مد عارض للسکون تو یاد بھی رہتا ہے الحمدللہ. پتہ نہیں مد عارض تھا کہ مد واجب تھا، ہمیں تو بہت ہی مشکل ہوتی تھی یاد رکھنے کے لیے کہ واجب، لازم، عارض کیا کیا تھے نام. تو آپ دیکھیں اس میں ریزن آ رہا ہے سبھی کے اندر. مد عارض میں تو عارضی عارضی سکون لگاتے ہیں ہم، اور سکون اگر اس کے ساتھ جوڑ لیں مد عارض للسکون تو یاد رہ جاتا ہے کہ رکتے وقت ساکن کرتے جو ہیں ہم، اس کی وجہ سے اس سے پہلے اگر حرف مد ہے تو ہم اسے 2 4 یا 6 حرکت کھینچ سکتے ہیں. تو اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ عارضی سکون سے پہلے اگر حرف مدہ آ جائے، یا آپ کیا کہا جو یہاں پہ لکھا ہے وہی آپ دیکھ لیں، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آئے تو مد عارض ہوگا، جس کو ہم تینوں طریقے سے 2 4 یا 6 حرکت کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. بہت آسان ہے. کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے بس. تو جیسے کہ آپ میم یہ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ جیسے آپ نے الف مدہ بتایا تو یہ یا اور واو تینوں مدہ کے ساتھ یہی رول ہے نا؟ ہاں جی، سارے ہی مد کے لیے سارے مدہ لگیں گے. حمزہ آ جائے الف واو یا کے بعد، حمزہ آ جائے کسی بھی سکون آ جائے الف یا واو کے بعد، تو یہ سبھی تینوں مد کے لیے ہے، صرف ایک کے لیے نہیں. یہاں نیچے ایگزامپل میں ہی الحمدللہ آپ دیکھ رہی ہیں، تعلمون واو ہے، مستقیم یا ہے، ہاں جی ہاں جی. تینوں دیے ہوئے ہیں. چلیں اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کیسے پڑھیں گے. تو اس کی کوئی نشانی نہیں ہے. اچھا بتائیے کہ اگر ہم الصراط پر رکیں گے تو مد عارض ہو سکتا ہے؟ نہیں میم، کیونکہ جب ہم وقف کریں گے آئی تھنک تبھی اس کے بعد مد عارض ہوگا. ہاں یہی تو ہم نے بولا کہ اگر ہم صراط پر رکیں گے یعنی وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ مد میم تب ہوگا مد عارض. میم ہاں اسواق کیونکہ ہوگا. قاف پر آپ سکون دے رہی ہیں اور اس سے پہلے رو کے ساتھ الف مدہ ہے، تو آپ کہیں گی الصراط. اس طرح سے آپ پڑھ سکتے، مد عارض بنے گا. بارک اللہ فیک. المستقیم پر رکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں یا مدہ ہے نا، اس پر بھی ہوگا. میم مدہ ہے. ہوگا المستقیم. صحیح.
اس کے بعد لو کنتم تعلمون، لو پر اگر رکیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ میم مد عارض ہوگا کیونکہ واو پر سکون لگا ہوا ہے. یہ تو اس کا اصلی سکون ہے، آپ نے تو نہیں لگایا، عارضی سکون ہے نہیں یہ؟ میم تب نہیں ہوگا. نہیں No, ہوگا. ma'am, یہ اور عارضی اس نہیں سے ہے. پہلے آپ کو الف مدہ یا مدہ یا اس میں سے کوئی مد دکھ رہا ہے؟ یہ تو لام پہ فتح ہے، مد نہیں ہے. لو حروف لین ہے واو. تو پھر ہوگا اس سے پہلے کہ نہیں ہوگا؟ میم آپ کو نہیں ہوگا میم. نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. آپ نے کنڈیشنز کیا لکھی ہیں جنہوں نے کہا تھا ہوگا؟ وہ کون ہے، کس نے کہا ہوگا؟ میم پر دمہ لگا ہے نا میم. فیروزہ کہہ رہی ہیں کہ ہوگا. تعلمون پر دمہ لگا ہے نا میم. ہم نے تو لو کے بارے میں لکھ کر کے پوچھا تھا، اس کے لیے آپ نے کہا کیونکہ واو پہ سکون ہے اس لیے ہوگا، لیکن آپ کی کنڈیشن ہاں وہ غلط. آپ سمجھ گئی ہیں، میرا بس مقصد یہ کہ آپ سمجھ گئی ہیں بس. واو لین ہے یہاں پاس. ہاں ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ عارضی سکون لگانا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت تھی، ہم لوگ نے اس کو ہٹایا ہے، دو پیش تھے تو اس کو ہٹا کر کے اور سکون لگایا، یہ تو اصلی سکون ہے، یہ اصلی سکون کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اصلی سکون پہ تو کوئی کنڈیشن نہیں بنے گی، وہاں پہ اصلی سکون عارضی سکون کے ساتھ ہوگا. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون، اس میں تو دونوں کنڈیشن فیل ہو رہی ہیں کہ نہ تو یہ عارضی سکون ہے نہ ہی اس سے پہلے حروف مدہ ہے. اس سے پہلے تو لام متحرک ہے، حرکت لگا ہوا نا، تو اس میں آپ رکیں گی تو کیسے پڑھیں گی؟ لو. اگر آپ یہاں پہ سانس لیں تو کوئی مد نہیں بنے گا، لو نارمل. میم میں یہ پوچھ رہی تھی جیسے الف مدہ واو مدہ یا مدہ آئے گا تو وہیں پاس ہوگا نا عارضی سکون. عارضی سکون آپ کا کہیں اور پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ کہیں ابھی ہم یہ کھولیں گے جب سورۃ القاریہ تو آپ کو بتائیں گے. جی کسی کو یاد ہے کوئی ایسا ورڈ جس میں نارملی آپ کا صرف سکون آ رہا ہو، اس سے پہلے حروف مد نہیں ہو؟ یہاں پر تو جو لکھے ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے حروف مد ہیں. اجلن، اجلن، آپ نے کہا کہ عارضی سکون لگائیں گے تو اس سے پہلے حروف مدہ آتے ہی آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ والے میں آپ دیکھیں، اس سے پہلے آپ یہاں پہ سکون لگائیں گی، اس کو اجلین کو اجل پڑھیں گے رکتے وقت، لیکن اس سے پہلے حروف مدہ نہیں ہے تو یہاں مد عارض نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہوں گی، رکتے وقت آپ کو سکون لگانا ہے اور اس سے پہلے حروف مدہ اگر آ رہا ہے تب آپ اس میں مد عارض کریں گی. ٹھیک ہے، دو کنڈیشن ہے. عارضی سکون تو ہمیں سب پر لگانا ہے لیکن اس سے پہلے حروف مدہ آئے. چلیں وانتم جزاکم اللہ خیرن. ہمارا دوسرا ورڈ ہے کنتم. کیا اس پہ رکیں گے، سانس لیں گے تو کوئی کنڈیشن ہو رہی ہے پوری مد عارض کی؟ نہیں میم اس پہ تو نہیں ہے. نہیں اس میں نہیں ہو رہی ہے. کیسے سانس لیں گے؟ لو کنتم نارمل ہم رک گئے الحمدللہ. لیکن تعلمون میں ہماری کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. واو نون انہیں نے کلر میں لکھا ہوا ہے، نون کے اوپر انہیں نے رکتے وقت اس کا سکون ہٹا کے اور واو مدہ پہ واو مدہ ہے تو ہم پڑھیں گے تعلمون. میم تو کیا اس میں یہ کنڈیشن کہ اگر ہم نے 4 حرکت کھینچنا ہے تو ہمیں پہلے سے باقی کے سارے حروف پہ بھی 4 ہی حرکت کھینچنا ہے، یا ہم کسی پہ 2 یا کسی پہ 4 نہیں، جب آپ کے پاس چوائس آتی ہے تو آپ ایک سیٹنگ میں ایک چوائس چوز کر سکتی ہیں اور پوری تلاوت آپ کی ویسے ہی ہونی چاہیے. اس بات کا مد جائز میں بھی دھیان رکھنا ہے، اس میں بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین لیکن الرحمن الرحیم، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ 2 حرکت، ایک جگہ 4 حرکت، ایسے نہیں. آپ فاسٹ پڑھیں تو آپ جلدی جلدی پڑھ لیں، آپ 2 حرکت پہ لے کے جائیں. آپ ابھی سکون سے بیٹھی پڑھ رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں آرام سے پڑھوں گی تو پھر آپ اس کو 4 لے لیں، اور سکون سے آپ اور بہترین تلاوت اچھی کریں آپ 6 لے لیں. اس طرح سے آتا ہے. جیسے ٹھیک ہے، میم الحمدہ کی آخر کی آیت میں جو ہے ولد جو ہے میم اسے 6 حرکات پہ آنا ہے، مطلب 6 حرکات پہ. تو میم تو باقی کی جگہ تو نہیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں. بال اس میں سے آپ نے 6 کو کس کو کھینچا تھا؟ لین کو ہاں، یہ والا مد الگ ہے، یہ آپ کا سیپریٹ مد ہے. آپ نے اس کو پڑھا کہ یہ مد لازم ہے، یہ تو آپ کا ختم ہو گیا.
اب آپ بال کے بعد آپ کو اگر لین پڑھنا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ میم 2 حرف کر دیں گے. کیوں؟ آپ شروع سے تو الحمدللہ رب العالمین 4 لے رہی تھی. میم میں یہی چیز کلیئر کر رہی تھی کہ جیسے ہاں الحمدللہ رب العالمین یعنی اگر آپ شروع اس میں بھی آپ کو یہاں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بال کو نہیں اس کو دیکھنا 6 ہے. حرکت پہ میم وہ ہے. جی بال پہ تو آپ کو کمپلسری 6 حرکت دینا ہے، لیکن لین پہ کیا کرنا ہے؟ لین آپ کو پوری تلاوت کے لحاظ سے رکھنا ہے، جتنا آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بال، لیکن لین نہیں، کیونکہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا تھا، مین 2 حرکت پڑھا تھا، مین بس. لیکن اس کو بھی پھر آپ کہیں گے ضال، وہ تو آپ کا کمپلسری مت تھا. لیکن لین کو آپ کیسے کہیں گی؟ لین 2 حرکت. آپ شروع سے 4 پڑھتی چلی آ رہی تھی، الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کیا کہیں گی؟ ولا الضالین. اس کو 6 اور اس کو 4، کیونکہ آپ مد عارض 4 پہ کر رہی تھی. یہ ہے عارض اور یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. تو اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. آپ کو اس کو کمپلسری میں آپ نے اسے یاد کیا ہے، اس کو آپ نے کمپلسری میں یاد کیا ہے، اور اس کو آپ نے لازم میں یاد کیا، مد عارض پہ یاد کیا ہے. تو جو آپ شروع سے دیتی چلی آ رہی تھی وہ بیچ والے کو تھوڑی دے دیں گی پھر، ہے نا. تو جو آپ کا اینڈ والے میں تھا اینڈ والے کے ساتھ رکھیے، اور جو مد جائز آ جائیں، واجب لازم کچھ آ جائے، آپ اس کو دیجیے. لیکن ایک ہی ورڈ میں آپ کو 2 دینے تھے، تو وہ جو بال کو آپ یہاں تک رکھیے، لیکن لین کے ساتھ آپ کیا کریں گی؟ وہی کام جو آپ شروع سے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ کر دیں گے، 2 4 یا 6. ٹھیک، کلیئر ہو گیا؟ جی میم. جی میم. بارک اللہ فیک، الحمدللہ. اوکے، وقینا پر اگر رکیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہم اسے وقینا ایسے پڑھیں گے؟ کوئی رول بن رہا ہے؟ نہیں میم ایسے تو کوئی رول نہیں. نہیں بن رہا ہے. حروف مد کے بعد آپ سکون لگا رہی ہوں یا کوئی اور ورڈ آ رہا ہو، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو آخری حروف مدہ ہی ہے نا. تو بس جی حروف میم. مدہ کے جیسا پڑھ لیں گے، پڑھیں گے وقینا، ایسے ہی رکیں گے. عذاب، عذاب میں کیا ہوگا؟ عذاب میں بھی رکتے نہیں وقت کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا اور کیوں ہوگا، دونوں بتا دیا کریں. میم اگر عارضی یہ حروف سکون مدہ آ رہا ہے لگائیں گے تو ہوگا حروف مدہ ہے، اور با پہ اگر عارضی سکون ہم لگا رہے ہاں ہیں جی، تب رکنے ہوگا کی مد بات، عارض. جی ہر جگہ پر ہم رکنے کا پوچھ رہے تھی دیر سے، صراطا پہ، مستقیم پہ، لو پہ، کنتم جی پہ، میم، وقنا ہو گیا. عذاب، اگر نہیں عذاب رکیں پہ گے تو کیا میم ہوگا؟ کچھ نہیں آئے گا. تب تو اسے 2 حرکت لیں گے. لیکن عذاب پہ رکیں گے تو کیا ہوگا؟ میرا سوال ہے، اگر رکیں گے تو کیا ہوگا؟ میم تو عارضی سکون لگائیں گے اور مد عارض ہوگا، کیونکہ حروف الحمدللہ مدہ ہے. ہماری کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں کہ ہم نے یہاں پہ عارضی سکون لگایا ہے اور اس سے پہلے حروف مد آیا ہوا ہے. دونوں کنڈیشن پوری ہیں. اس کو ہم 2 4 6 اپنے تلاوت کے لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں. چلے الحمدللہ، امید ہے کہ سب کو سمجھ میں آ گیا. آج کی ہماری سورہ القاریہ. اب آپ اس میں دیکھیے، کیا القاریہ پہ رکیں گے تو مد عارض لسکون کر سکتے ہیں؟ جی نہیں 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 ہوگا میں. ہم نہیں ہوگا. اور آیت نمبر 2 پر بھی قاریہ ہے، 3 پر بھی قاریہ، آیت نمبر 4 پر ہے المبثوث، اس پہ مد عارض ہو سکتا ہے؟ یس میم اس پہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. جی 5 یس پر جائے ہو گا. سکتا ہے، 5 مد پر عارض ہو سکتا ہے. المنفوش، 5 پر جی میم، المنفوش، جی ہو جائے گا. یہاں بھی ہوگا. یس میم اس پہ بھی ہوگا. 6 حروف پر مدیہ ہے ہے وہ. موازین، 6 پر موازین، وہاں پر کیا ہے؟ ہوگا؟ یہاں پر نہیں ہوگا. نہیں میم بارک یہاں اللہ پہ فیک، نہیں یہاں ہوگا. پر نہیں ہوگا کیونکہ ہا کے ساتھ، ہاتھ سے ہاں پہ ہم سکون لگائیں گے، اس سے پہلے کوئی حروف مدہ نہیں ہے. راضیہ یس پر میم. ہوگا، ہاں راضیہ رادیہ پر پہ ہوگا. ہوگا. جی یس میم یہاں پہ ہوگا، یہاں پہ ہوگا. کیسے ہوگا؟ راضیہ نہیں، کہیں گے نا، نہیں ہوگا میم، نہیں ہوگا، یہاں پر بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ہمیں یا کے ساتھ تو کوئی مدہ نہیں دکھ رہا ہے، جی پھر نہیں ہاں ہوگا آ یہاں رہا ہو، ہے نا. یہاں پہ نہیں ہے، ساکن سے پہلے حروف مدہ نہیں ہے، اور ہم پڑھیں گے راضیہ، یا فتح ہا سکون یا. موازین پر یہاں بھی نہیں ہوگا. نہیں میم یہاں پر پر نہیں بھی ہوگا. نہیں ہے. اینڈ
اس میں سے بس ہمیں آج کی 3 آیات میں رکتے وقت حروف مدہ پیچھے دکھا ہے جس میں ہم حروف مد کریں گے، 2 ہیں، باقی سب پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ حروف متحرک ہے پھر ساکن، یہاں تو آلریڈی ساکن ہے، یہاں پر بھی حرکت ہے آ رہی ہیں، تو حرکت نہیں چاہیے ہمیں، حروف مدہ چاہیے ہے پہلے، ٹھیک ہے، 2 آیت پر آپ مد عارض کر سکتی ہیں اور باقی پر آپ کنٹینیو اس کو رک جائیں گی فوراً۔ چلیں تلاوت سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ، اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں موسٹلی القاریہ، رے بھی پڑھتے ہیں اور یا بھی کہتے ہیں القاریہ، اور رے یا نہیں ہے، نہ رے ہے اور نہ ہی یا ہے، یہ کیا ہے؟ القاریہ، عین فتحہ سکون یہاں کہاں سے آیا؟ جب تا گول پہ ہم لوگ رکتے ہیں تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اس کی حرکت بھی ہم ہٹا دیتے ہیں اور کیا ہٹا دیتے ہیں؟ نقطے بھی ہٹا دیتے ہیں، اس کے پوائنٹس بھی، تو کیا بچتا ہے؟ ہاں، تو ہم اس کو کبھی بھی، اور ہم نے بھی معلوم ہے کہ رکتے وقت ہم اسے ساکن کرنا پڑتا ہے، کبھی بھی ہم سانس لیں گے تو ہمیں اس پہ ساکن ہی کرنا پڑے گا، تو ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے اور ساؤنڈ ہوگی عین فتحہ ہا سکون پھر ہا القاریعہ، ری باریک، قو ہیوی اور القاریعہ، مل قاریعہ، وما، وا کے لیے ہوٹ گول، وما دال پہ قلقلہ، وما ادراک مل قاریعہ، یہ کون سا مد ہے اور ریزن کیا ہے؟ دونوں چیزیں بتائیے گا، اپنے اپنے ٹیچرز کو نکال کے رکھیں، سارے مد الحمدللہ پڑھ لیے ہیں، آپ کو مد کا نام اور ریزن دونوں بتانے ہوتے ہیں۔ تو مل قاریہ میں مل نہیں کریں گے، لام قلقلہ کا لیٹر نہیں ہے۔ یہ مد جائز ہے نا میم، جو یہ میم پہ آیا ہے؟ جی مد جائز ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، حرکت سے جب آپ ساکن کو ملائیں تو یہاں پر تو آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے، یہاں پر آپ کو غنہ کھینچتے وقت ساکن والے پر کیا ہونا؟ سیدھے ہو جانے ہیں۔ شل، اسی طرح کل، یہاں سب پہ الحمدللہ پھر بھی صحیح رہتے ہیں، لیکن پیش کے ساتھ جب آتے ہیں تو آپ کو مبثوث، یہ والے سا پر آتے آتے آپ کو ہونٹ سیدھے کرنے ہیں ساکن کے لیے، اور ہو جائے گا نون مشدد پہ غنہ، کل فراش الکل، لام پہ قلقلہ نہیں دینا ہے، با پہ قلقلہ دینا ہے، مبثوث مد عارض کرنا ہے، آپ کی چوائس ہے 2 4 6، آپ جو بھی کر لیں، آپ نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ آپ 1 کر چکی تھی، اسی کی رینج پہ سب کو نیچے دینا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، نو کے لیے ہوٹ گول تھے، لام کے لیے سیدھے، وَتَكُونُ اگر ہم نل کہیں گے تو آپ دیکھیں ہوٹ گول گول، لام کی ساؤنڈ بالکل الگ آ رہی ہے، اور نل لام ہم نے ابھی سیدھے ہوٹ کر لیے تھے، بالکل الگ آ رہی ہے، تو سیدھے جہاں بھی ساکن آئے گا ہوٹ سیدھے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، میم آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، میم آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ جی اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم اب آ رہی تھا، جی اس سے میم آ پہلے رہی ہے۔ نہیں آ رہی۔ چلیں اوکے، اسکرین چلی گئی ہے میری طرف، چلیں ہم پڑھتے ہیں۔ میم آواز نہیں آ رہی میم ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے آواز آپ کی میم، منفوش تک سے آ رہی تھی، اس کے بعد نہیں آ رہی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इंशाल्लाह आगे की तिलावत हम करा देते हैं। यस मैम, अभी आ रही है। एक मिनट, इसमें सूरह नहीं हम लगा सकते हैं। आप लोग टीचर फौजी आपने उधर भेजी है ना व्हाट्सएप पर सूरह, तो आप लोग उधर से इसको खोल लीजिए इंशाल्लाह और फिर हम तिलावत शुरू करते हैं। अपने पास आप लोग सूरह खोल लिए, आयत नंबर 5 से इंशाल्लाह हम ले रहे हैं, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वतकूनुल जिबालु कलइह्निल मंफूश। अभी देखिए इसमें यहाँ पर ये जो वतकूनुल जिबालु कलइह्निल है ना, इसको आइन को हलक के बीच से अदा करने की कोशिश में इसको ए मत होने दिएगा, यानी कि कसरा जो है वो हमें एकदम बारीक लेना है। री री एहनिल नहीं कहेंगे, इहनिल कहना है। वतकूनुल जिबालु कलइह्निल मंफूश। فأما من ثقلت موازينه ता पर हम्स, क्योंकि ता पे सुकून है। ता और काफ दो लेटर जब इन पर सुकून हो तो इसमें थोड़ी सी हम्स रहती है, तो खफ़त इस तरह से। वअम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, मन आगे हल्की है, खौ तो हमें इसे इजहार करके पढ़ना है। फउम्मुहु हावियह, इसमें देखिए हर आयत के एंड में हा आ रहा है, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा हा की आवाज एकदम वाज़े हो, हाविया जैसी नहीं होगी, हाविया, ठीक है। फउम्मुहु हाविया, वी जैसी आवाज नहीं, वी से नहीं, डब्ल्यू से अदा करेंगे, विया। वमा अदराका मा हिया, मत जायज 4 से 5 काउंट। अदराका यहाँ पर कलकला सुगरा, अदराका मा हिया, काफ को लंबा होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, काफ और मीम को एक साथ पढ़ना है। अदराका मा कमा हिया, वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। हाँ, लास्ट में इस चीज का भी खास ख्याल रखेंगे। अदराका मा हिया में चलिए नाक में आवाज नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर आयत नंबर 11 एंड वाली में अक्सर नारुन हामिया या हो जाता है, तो यहाँ जैसी आवाज नहीं होंगे, या फतह हा सुकून या, वैसे ही आवाज एकदम क्लियर नाक में नहीं जानी चाहिए। हा में भी हा मिया नहीं, हा मी या, ठीक। नारुन यहाँ पर इजहार का कायदा, क्योंकि आगे हल्की है हा, ठीक है। नारुन हामिया। चलें एक दफा फिर इसे शुरू से लेते हैं, फिर इंशाल्लाह डिवाइड हो जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअह, मल क़ारिअह, वमा अदराका मल क़ारिअह, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, वतकूनुल जिबालु कलइह्निल मंफूश। फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादियह, वअम्मा खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु
فأمه هاوية وما أدراك ما هي